السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ ومن جنود الشیاطین کلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق ہے، سزاوار ہے۔ ہم تمام انسانوں کو، بالخصوص ہم مسلمانوں کو، ہم اللہ کے مومن بندوں کو اللہ کی تعریف بار بار بیان کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اسی اللہ کی توفیق سے آج ہم مغرب کی نماز باجماعت پڑھ سکے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ سے کہ اللہ تعالی ہماری اس نماز کو قبول کرے اور اپنے فضل سے ہمیں مسلسل تا دم حیات، جب تک ہم زندہ رہیں، اللہ اپنی عبادت کی ہمیں توفیق دیتا رہے، آمین۔ بے حد و حساب درود اور سلام میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو اللہ نے اپنا آخری نبی اور اپنا آخری رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ وہ نبی جنہوں نے انسانوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر لگانے کے لیے اپنی زندگی کا سارا چین سکون قربان کر دیا، اپنے جسم پر پتھروں سے ہونے والی بارش کو برداشت کیا، ان کے جسم پہ کچرا پھینکا گیا، شکایت نہیں کی، ان کو ستایا گیا، بد دعا نہیں کی۔ جب وہ نماز پڑھتے تھے ان کے گلے میں رسی ڈال کر پھرایا گیا، انہوں نے اف تک نہیں کہا۔ سجدے میں گئے تو اونٹ کی اوجڑی، پیٹ کا سامان لا کر سر پہ رکھ دیا۔ میرے نبی نے برداشت کیا مگر کچھ نہیں کہا۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم ایسے نبی کے امتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر بھی وہ صبر آئے، وہ برداشت آئے، وہ دین پر عمل کرنے کا جذبہ آئے، اس کے لیے ہم محنت کریں، ہم کوشش کریں، ہم خود دین سے قریب ہوں،
ہم خود دین والے بنے، اللہ والے بنے، اسلام والے بنے، اور ہمارے نبی کی تعلیم کو، ہماری نبی کی زندگی کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک سنت کو ہم دل سے اپنا کر دوسروں تک پہنچانے والے بنے۔ ایسے نبی پر بار بار ہمیں درود پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، میرے نوجوان بھائیوں اور بزرگوں، سننے والی ماں اور بہنوں، آج کا دن ایک خاص دن ہے۔ ہمارے ہندوستانی قمری تاریخ کے حساب سے، چاند کی تاریخ کے حساب سے 12 ربیع الاول ہے، ویسے 13 ہو گئی ہے مغرب کے بعد۔ اور آج کا یہ دن پورے ہندوستان میں، پورے ایشیا کی کنٹریوں میں مسلمان بڑے اہتمام سے آج کا دن مناتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آج کا دن مناتے ہیں۔ کیسے مناتے ہیں؟ عید کی طرح مناتے ہیں، خوشی کی طرح مناتے ہیں عید۔ اور بہت سے مسلمان عید کا نام بھی دے دیے ہیں۔ میرے نبی نے اپنی زندگی کے 63 سال 63 ایئرس آپ زندہ رہے۔ اللہ کی قسم ہے کبھی نبی نے 12 ربیع الاول کو میلاد نہیں منایا۔ جب نبی نہ منائیں اور ہم منائیں، کیا نبی سے محبت ہے؟ نہیں ہے۔ آج کا یہ دن 12 ربیع الاول بہت سے مسلمان مانتے ہیں کہ نبی کی پیدائش کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ برتھ ڈے، پیدائش کا دن ہے۔ پیدائش کا دن نہیں، پیدائش کی تاریخ ہے، ڈیٹ آف برتھ ہے۔ ڈے آف برتھ کیا ہے؟ ڈے آف برتھ کیا ہے؟ سوموار، پیر کا دن ہے۔ اگر ایک مسلمان اللہ کے نبی سے سچی محبت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ نبی کی محبت میں میلاد صرف سال میں ایک بار نہیں، ہفتے میں ہر بار منائے، اور روزہ رکھ کر منائیں، جلوس نکال کر، جھنڈے بتا کر۔ یہ تو ہماری دل کی ایک خواہش ہے جو ہم پورا کر رہے ہیں، سنت نہیں ہے۔ ہم کو اچھا لگ رہا ہے ہم کر رہے ہیں، کیا دین ہمارے اچھے لگنے کا نام ہے؟ نہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، سمجھ لو کہ دین ہماری پسند کا نام دین نہیں ہے۔ اللہ کی پسند اور اللہ کے نبی کی پسند کا نام کیا ہے؟ دین ہے۔ ہم کو اچھا لگا جھنڈا لے کے نکلنا، ہم نکل رہے ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ کس کا دیکھ کر؟ دوسروں کا دیکھ کر نہیں۔ میرے نبی اگر جھنڈا لے کے نکلے ہیں تو کہاں؟ ایک ہی میدان میں، کسی اور میدان میں نہیں۔ لیکن آج ہم سال میں ایک بار نکلتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نبی سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ نہیں میرے بھائی، شیطان نے بہت بڑا دھوکہ ہمیں دیا ہے۔ اس دھوکے سے ہمیں اپنے آپ کو بچنا ہے اور دوسروں کو بچانا ہے، اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، آپ کی زندگی کا ویژن کیا تھا وہ سمجھ کر آج ہمیں اٹھ کر جانا ہے انشاءاللہ۔ آج کے دن کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ جہاں بہت سارے اسلامک اسکالرز یہ کہتے ہیں
کہ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو وہیں پر بہت سارے ریسرچ اسکالرز جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کو، آپ کی زندگی کو، آپ کی چرترا کو لکھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اتھینٹک ڈیٹ 9 ربیع الاول ہے. 9 کیلنڈر کو پیچھے کرتے جائیں آپ تو آج سے 1400 ایئرز بیک اگر آپ جا کے دیکھیں، پیر کا دن عام الفیل، جس سال اللہ نے ابابیل پرندوں کے ذریعے سے، ابابیل پرندے، ان کے ذریعے سے ہاتھیوں کو ہلاک کیا تھا. ابرہا کا لشکر مکے کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے مکے میں آیا ہوا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیدائش کا ایئر تھا، ایئر آف برتھ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے کہ جب ابرہا حملہ کرنے آیا تھا، وہ ایئر ہے. اور ڈیٹ کنفرم نہیں ہے کیونکہ اس وقت ڈیٹ لکھتے نہیں تھے. آج میونسپل میں ہم پیدا ہوتے ہی ڈیٹ لکھ لیتے ہیں، ہے نا. پہلے ہمارے باپ داداؤں سے پوچھیے، ان کو بھی معلوم نہیں تھا ڈیٹ آف برتھ کیا ہوتا ہے. آج ہماری نسل میں ڈیٹ آف برتھ لکھنے کا اہتمام پایا جاتا ہے، ورنہ پہلے تو نہیں ہوتا تھا. صرف ایئرس کو یاد رکھتے تھے، ایک بڑے واقعے کو یاد رکھتے تھے، وہاں سے کہتے تھے. تو یہ جو ابابیل نے جو حملہ کیا ہاتھیوں پر، اور اس کا تذکرہ اللہ نے سورہ فیل میں کیا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. اللہ نے کہا کیا آپ کو نہیں معلوم ہاتھیوں والوں کا قصہ؟ اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ، ہلاک و برباد کر دیا چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پتھر پھینکتے تھے ان کے اوپر، ایک چھوٹے چھوٹے بم، گر گیا پورا آدمی جل گیا، ختم. نام سے، نیم بائی نیم، یہ پرندہ اسی کو مارے گا، جا کے اسی پہ ڈال دیا. کیلکولیٹڈ اور پورا بالکل منظم طریقے سے فوج آ کے پرندوں نے حملہ کیا. فجعلہم کعصف مأکول، ان کو کیسے بنا دیا؟ بوسیدہ بنا کے چھوڑ دیا. وہ جو ایئر ہے جس سال یہ قصہ ہوا ہے، اس کے 50 ڈیز کے بعد، 50 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اوکے، تو ایئر آف برتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام الفیل ہے. اور منتھ کون سا ہے؟ ربیع الاول ہے. اگرچہ کہ اس میں بھی ڈفرینسز ہے، لیکن پھر بھی ربیع الاول ہے زیادہ میجورٹی. اس کے بعد ڈے، دن. دن کون سا ہے؟ صرف دن کنفرم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں صرف کون سا کنفرم ہے؟ نبی نے اپنی زبان سے صرف کیا کہا؟ دن کو کنفرم کیا ہے. ویک میں 7 ڈیز جو ہوتے ہیں نا، 7 ڈیز، 7 دنوں میں سے کس دن نبی پیدا ہوئے خود نبی نے کہا ہے. وہ کیسے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے. سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ اردو سمجھ رہے ہیں سب؟ کلیئر ہے؟ اور ایزی کروں یا کلیئر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، روزہ، فاسٹنگ. ایوری ویک میں 2 ڈیز، ہر ہفتے میں 2 دن، پیر یعنی سوموار اور جمعرات. جمعرات مطلب جمعرات، تھرسڈے. جی، تو اس طریقے سے 2 دن اہتمام کرتے تھے. صحابہ اکرام نے پوچھا کیا سبب ہے، ریزن کیا ہے، آپ کیوں رہتے ہیں، پیر کے دن روزہ کیوں رہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریزنز بتائے ہیں وہ ساری حدیثوں کو جمع کرنے سے 3 یا 4 ریزنز بنتے ہیں، میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن میں آپ کو 3 ریزنز بتاؤں گا. نمبر 1،
اس دن ولدت فیہ، نبی نے کہا سوموار کا دن، پیر کا دن، منڈے میں پیدا ہوا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے کیا ہے؟ 12 ربیع الاول نہیں ہے، وہ ڈیٹ ہے. ڈے کیا ہے؟ محبت ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ نبی کی سنت سے محبت ہے تو کیا کرنا؟ نبی سے محبت ہے تو کیا کرنا؟ جھنڈے لے کے پھرنا باہر. ہم نے ایسا بنا دیا ہے، دین کو ہم نے تماشا بنا دیا، دین کو ہم نے انٹرٹین بنا دیا، دین کو ہم نے کھلواڑ بنا دیا. دین سیریسنس کا نام ہے، دین سنجیدگی کا نام ہے، دین خلوص و محبت کا نام ہے. دین اس تماشے کا نام نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پیر کے دن روزہ رکھا. پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ نبی نے کہا کہ اس دن میں پیدا ہوا، یہ میرے پیدا ہونے کا دن ہے. ڈیٹ بتایا آپ نے؟ نبی نے کبھی ڈیٹ بتایا؟ کسی حدیث میں نبی کی پیدائش کا ڈیٹ نبی نے نہیں بتایا. پھر کیوں مناتے ہو؟ کیوں اتنا اہتمام؟ ہمیں سوچنا چاہیے یہ نبی کا طریقہ ہے یا نبی کے علاوہ دوسروں کا طریقہ ہے. ہم نے دوسروں کے طریقوں کو اڈاپٹ کیا ہے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے. اگر نبی کا طریقہ اپنانا چاہتے ہو مسلمانوں تو پیر کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرو. کریں گے انشاءاللہ؟ یہ سچی محبت ہے. ہاں وہ روزہ فرض نہیں ہے، دیٹ از ناٹ فرض، کمپلسری نہیں ہے، آپشن ہے. رکھو تو پیر کے دن کا روزہ رکھو. دوسرا ریزن، نبی نے فرمایا کہ اس دن بعثت فیہ او انزل الیہ، پیر کا دن وہ دن ہے جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا یا آپ پر قرآن اتارا گیا. قرآن اترنے کا دن کون سا ہے؟ پیر کا دن. یہ 2 ریزن ہو گئے. تیسرا ریزن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن پیر کے دن اللہ تبارک و تعالی اسپیشلی جنت کے دروازے کھولتا ہے. اور جمعرات کے دن. تو یہ 2 دن ویکلی اللہ تعالی جنت کے دروازے کھولتا ہے. اور ان 2 دنوں میں بندوں کے نامہ اعمال اللہ کے پاس ویکلی پیش ہوتے ہیں. ڈیلی پیش ہوتے ہیں 2 ٹائم، فجر میں اور عصر میں. اوکے. پھر ویکلی پیش کرتے ہیں 2 دن، پیر اور جمعرات. پھر ایئرلی پیش کرتے ہیں کب؟ ایئرلی کب؟ ویری گڈ، شب، ویری گڈ، شب قدر. تو ایئرلی پیش ہوتا ہے. تو یہ اللہ کے پاس ہمارا حساب جاتا ہے. اوکے. اور پوری دنیا کا کب ہوگا؟ قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں قیامت کے دن کامیاب فرمائے، ہمیں جنت نصیب فرمائے. تو یہ پیر کے دن کی روزے کی یہ فضیلت ہے. تو ہمیں اگر محبت ہے اللہ کے نبی سے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم نبی کا برتھ ڈے منانا ہی چاہتے ہیں، اس کا اہتمام ہی کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ سنت کا اپنانا چاہیے. خواہش ہماری، نام نبی کی محبت اور طریقہ اپنا، یہ نہیں چلے گا. کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو کسی اور کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتی. صرف نبی کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ آئیڈیل اور نمونہ ہے. اسی کو اپنانا چاہیے. اپنائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ رہا پیدائش کے حوالے سے. لیکن سکے کا ایک ہی رخ نہیں ہے. سکے کا ایک ہی رخ نہیں ہے.
یہ دیکھیے، یہ سکہ ہے، اسے سکہ بولتے ہیں نا، سکہ ہے، اس کا ایک ہی رخ ہے اور ایک بھی ہے. تو 12 ربیع الاول کا ایک ہی رخ نہیں ہے اور ایک بھی ہے. وہ بہت سیڈ ہے، بہت افسوسناک ہے، بہت دل کو دہلا دینے والا ہے، رلا دینے والا ہے، پریشان کر دینے والا ہے. وہ دن، وہ تاریخ، جس تاریخ کو سارے صحابہ اکرام مدینے میں پریشان ہو گئے تھے، وہ تاریخ جس تاریخ کو حضرت عمر اپنے جذبات کھو گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے، کہا تلوار نکال کر جو بھی کہے گا کہ آج کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے اس کی گردن مار دوں گا. وہ کون سا دن تھا؟ بھلا دیا تم نے، بھلا دیا، جھنڈے پکڑ کر خوشی میں بھلا دیا اس دن کو. کیا بیتی تھی اس دن، جس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پہ بات گزری تھی، جب انہوں نے سنا کہ پیر کا ایک دن ہے، 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، جس کی صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. ہائے، فاطمہ کا غم غم نہیں ہے، فاطمہ کے آنسو آنسو نہیں ہے، فاطمہ کا رونا رونا نہیں ہے. تم نے کیسے خوشیاں منا لی، تم کیسے ایسے خوش ہو گئے، فاطمہ کے غم کو بھلا دیا، حسن و حسین کے غم کو بھلا دیا، تم نے سارے صحابہ کے غم کو بھلا دیا اور خوشی منانے چلے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یاد رکھو، یاد رکھو، شادی کا موقع ہو، دلہن کے ہاتھ پہ مہندی رنگی ہو، نوشہ تیار ہو کے آ جائے اور باپ کے انتقال کی خبر آئے، کیا کرتے ہو تم؟ کیا کرتے ہو تم؟ خوشیاں مناتے ہو. خوشی اور غم جب ملتے ہیں تو خوشی پر غم غالب آتا ہے. خوشی اور غم جب ملتے ہیں تو خوشی پر غم غالب آتا ہے. اور آج مسلمان غم کو بھلا کے خوشیاں منا رہا ہے. وہی جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو محرم کا مہینہ 10 تاریخ روزہ نبی نے رکھا تھا. کیوں رکھا تھا؟ کیونکہ فرعون کے ظلم سے موسیٰ نجات پائے تھے، مسلمان نجات پائے تھے. خوشی کا دن تھا، اس دن نبی نے روزہ رکھا خوشی میں. اور اسی تاریخ کو شہادت حسین کا واقعہ پیش آیا تو غم منانے لگے. عجیب ہے. آپ جب تاریخ پڑھے گا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت عجیب لگتا ہے. سوچو تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ کیسے ہمارے پاس یہ الٹا ہو گیا. خوشی کو غم، غم کو خوشی بنا دیا. یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں. یہ صحیح دین کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. ہمیں صحیح دین پہچاننا چاہیے، صحیح تعلیمات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اسے پڑھ کر اسے اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ توفیق عطا فرمائے. تو یہ 12 ربیع الاول کے سکے کا دوسرا رخ ہے کہ آج کا دن، آج کی تاریخ 12 ربیع الاول صرف پیدائشی کی تاریخ نہیں ہے. اگر مان لیں جبکہ 9 ربیع الاول اتھینٹک ہے، چلو ٹھیک ہے، جو فیمس ہے 12 ربیع الاول مان بھی لیا جائے، تو وفات بھی تو اسی دن ہوئی ہے. اور آپ کو معلوم ہے آج سے 15 ایئرس بیک، 15 ایئرس پہلے 12 ربیع الاول نہیں بولتے تھے، 12 وفات کہتے تھے. آپ پوچھیے، ہمارے حیدرآباد میں 12 وفات کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ 12 وفات. اچھا ہوتا کیا تھا؟ ایسے ہی پروگرام ہوتا تھا، سب لوگ بیٹھتے تھے، نبی کی سیرت سنتے تھے، بس اتنا ہی ہوتا تھا. نبی کی پیدائش، نبی کی وفات، نبی کی ہسٹری، نبی کی تاریخ، اتنا سنتے تھے بس. اس کے بعد سب اس کے اندر جو ہے یہ تبدیلیاں آنے لگی اور بہت زیادہ پچھلے 15 ایئرس میں اتنا پاپولر ہو گیا کہ آج وہ عید بن گیا، جشن ہو گئے، لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور باقاعدہ عید کا نام دے رہے ہیں. نعوذ باللہ. یہ بدعت ہے. کیا ہے؟ بدعت ہے. دین میں نئی ایجاد ہے. اللہ اکبر. ایک بات یاد رکھیے، ایک بات یاد رکھیے، دنیا میں بہت سے مذہب ہیں، دنیا میں بہت سے دین ہیں، دنیا میں بہت سے ریلیجین ہیں،
ایک مذہب یہودی مذہب یہودیت ہے، جوڈیزم، ایک ہے عیسائیت کرسچینٹی، ہندوازم، سکھزم اور بدھزم، ایسے بہت سے ازمس ہیں، بہت سے ریلیجینس ہیں. لیکن یاد رکھیے مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے کہ اگر اس زمین پر کوئی ریلیجن کمپلیٹ شکل میں اگر موجود ہے تو صرف اور صرف اسلام. کوئی ریلیجن کمپلیٹ نہیں ہے، ریلیجن ہے مگر کمپلیٹ نہیں، انکمپلیٹ. اس کے اندر کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، چیزیں کمپلیٹ نہیں ہے، کوئی چیز سیکیور نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، سب گڑبڑ ہو گیا ہے، سب ختم ہو گیا. اگر کوئی ریلیجن کمپلیٹ ہے اور کمپلیٹ شکل میں موجود ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے. اللہ اکبر. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ اکبر. اللہ نے کہا آج میں نے تم پر دین کو مکمل کیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. مسلمانوں خوش ہو جاؤ، تمہارا دین کمپلیٹ ہے، کمپلیٹ دین تمہارے ہاتھوں میں. جب اللہ نے کمپلیٹ کیا اور اس کمپلیٹ دین میں عید میلاد نہیں ہے، تم نے کہاں سے نکال دیا اس کو؟ کہاں سے نکال دیا؟ سوچو. اللہ پر، اللہ کے دین میں ایجاد. اللہ اکبر. کتنی بڑی جرت ہے. سوچو تو آپ کو رونگٹے کھڑے ہوں گے. نہیں سوچو تو کچھ بھی کر لے گا انسان. سوچے گا تو پریشان ہوگا کہ اللہ نے جسے کمپلیٹ کیا میں کہہ رہا ہوں نہیں کمپلیٹ نہیں ہے. اللہ اکبر. کتنی بڑی جرت ہے، کتنی بڑی ہمت ہے جو مسلمان کر رہے ہیں. اللہ کو غصہ نہیں آئے گا کہ اللہ مسلمانوں کو سزا نہیں دے گا؟ اب یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ اللہ کی طرف سزا نہیں ہے، سزا ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں کمپلیٹ دین ملا ہے. کمپلیٹ کا مطلب کیا ہے؟ 100% کمپلیٹ. کمپلیٹ کا مطلب ہم پلس بھی نہیں کر سکتے اور مائنس بھی نہیں کر سکتے. وی کین ناٹ ایڈ، وی کین ناٹ مائنس. تو نہ ہم ایڈ کر سکتے ہیں نہ ہم گھٹا سکتے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم، یور دین از کمپلیٹڈ. اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی. اللہ اکبر. صرف دین ہی کمپلیٹ نہیں، اللہ کی نعمت بھی کمپلیٹ ہے، نعمت بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ راضی ہو گیا کہ دین اسلام ہی ہمارا ریلیجن ہے، مذہب ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ الاسلام میں کمی پیشی نہیں ہے. اچھا دین کمپلیٹ ہے. دنیا نبی نے دنیا کمپلیٹ کر دی. کہا مسجد ایسی ہونی چاہیے، فین نہیں ہونا چاہیے. کہا نبی نے. کمپلیٹ کیا ہے؟ دین ہے. تو دین میں کوئی چیز ایڈ نہیں کرنا چاہیے. اچھا بتاؤ میلاد جو ہم منائے ہیں وہ دین ہے یا دنیا ہے؟ بزنس ہے میلاد؟ اگر بزنس ہے، اگر وہ جو ہے پولیٹکس ہے تو کر لو. اگر وہ بزنس اور پولیٹکس نہیں ہے، اگر وہ دین ہے تو پھر نبی نے وہ کرنا ضروری ہے. دین میں اس کا پروف ضروری ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ سمپل ہے. سمجھے تو اللہ ہدایت دے گا، نہیں سمجھے تو کچھ ہدایت نہیں ملے گی. آدمی کوشش کرنا چاہیے. تو دین کمپلیٹ دین ہے. دنیا کمپلیٹ نہیں ہے. ہم موبائل بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا ہے؟ بنا سکتا ہے. ہمارا نوجوان چاہیے کہ ہم کو ہماری کریٹیوٹی کو ہمیں یوز کرنا تھا دنیا میں. ہم نے دنیا میں چھوڑ کر کہاں یوز کیا؟ دین میں. ہر دن ایک نئی بدعت، ہر دن ایک نئی بدعت. ارے بھائی ہمارے علماء کو چاہیے تھا کہ وہ دنیا میں کریٹیوٹی کرتے، دنیا میں نئی نئی چیز بناتے. نہیں، دین میں نئی نئی چیز بنا رہے ہیں، ہر دن ایک نئی بدعت. جبکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ